سانحہ بھاٹی گیٹ لاہور کے بیچوں بیچ پیش آنے والا ایک ایسا المیہ ہے جس نے نہ صرف ایک ماں اور اس کی معصوم بیٹی کی جان لی بلکہ ریاستی اداروں کے رویے، ترجیحات اور بحران سے نمٹنے کی صلاحیت کو بھی بے نقاب کیا۔ داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول، اندھیرے اور حفاظتی انتظامات کے فقدان کے باعث شور کوٹ سے لاہور آنے والی 22 سالہ سعدیہ اپنی 10 ماہ کی بیٹی ردا فاطمہ کے ساتھ سیوریج لائن میں جا گری۔ حادثے کے 6 گھنٹے بعد خاتون اور 17 گھنٹے بعد بیٹی کی لاش ملی۔ واقعہ ترقیاتی منصوبے کے لیے کیے جانے والی کھدائی کے باعث پیش آیا، جہاں متعلقہ ادارے موقع پر موجود تو تھے مگر ذمہ داری کا تعین اور حفاظتی اقدامات کہیں نہیں تھے۔ مگر اس واقعے کی اصل سنگینی محض حادثہ نہیں بلکہ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کا رویہ اور طرز عمل تھا۔ حکومت اور متعلقہ اداروں نے پہلے مرحلے میں واقعے کو ہی مشکوک اور فیک نیوز قرار دے کر معاملات دبانے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے واقعے کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ جس سیوریج ہول کی نشاندہی کی گئی اس میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ واسا، ریسکیو اور پولیس کے بیانات ایک دوسرے سے متصادم رہے۔ یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ جائے وقوع پر گرنے کے کوئی آثار موجود نہیں۔ انہی بیانات اور تضادات کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بھی روکے رکھا گیا۔ اطلاع دینے والوں کو تسلی دینے کے بجائے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ خاتون کے شوہر اور قریبی رشتہ داروں کو گھنٹوں حراست میں رکھا گیا۔ جب تک لاش برآمد نہ ہوئی ادارے تردید پر قائم رہے، مگر جیسے ہی حقیقت سامنے آئی بیانیہ یکسر بدل گیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ انکوائری کمیٹی تشکیل پا چکی ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے کانٹریکٹر پر مقدمہ درج کرانے کا حکم۔ منصوبے کی پوری ٹیم معطل، ڈائریکٹر ٹیپا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر داتا دربار کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا انسانی جان کے ضیاع کے بعد معطلیاں اور انکوائریاں ہی ریاستی ذمہ داری کا مکمل اظہار ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات ہونے ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ سانحہ صرف ایک کھلے مین ہول کا نتیجہ نہیں بلکہ پیش کی منصوبہ بندی، حفاظتی انتظامات اور نگرانی کی ناکامی کی علامت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوال اس افسوسناک رویے اور اقدامات پر بھی ہے